اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا ولعنۃ اللہ علی اہلہا اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید وفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ کہ ہم اسی موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں کہ نمازیں اور روزہ کے متعلق، کیونکہ بہت سے لوگ اس شبہ میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے مدد طلب کرنا یہ شرک ہے۔ تو ہم نے آیہ کریمہ، اس کتاب جس پر سب کا اتفاق ہے، تمام مسلمان مومنین متفق علیہ ہے کہ اس میں اختلاف نہیں ہے، قرآن کا خود دعویٰ ہے، لا ریب فیہ ہے کہ قرآن میں کسی چیز کی کوئی شک اور گنجائش نہیں ہے۔ یہ سچی کتاب ہے اور اس کا دعویٰ ہے، اور دعویٰ جو ہے بغیر دلیل کے ناقص ہوتا ہے، کامل نہیں ہوتا۔ اسی ضمن میں کہ اللہ نے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، یعنی معنی یہ ہے کہ اللہ کے امر کی اطاعت کا نام اس کی عبادت ہے، اور اس کے امر کی اتباع کا نام ہے مدد طلب کرنا۔ جس کے متعلق اللہ نے فرمایا ہے اسی پر عمل کرنے کا نام دین ہے۔ اور پھر اللہ نے سورہ حشر میں فرمایا ہے کہ جو میرا حبیب دے اسے لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ تو اسی ضمن میں گفتگو چلتی چلتی ہم یہاں پہنچے ہیں کہ اللہ نے خطاب فرمایا ہے، اے صاحبان ایمان، تم مدد طلب کرو صبر اور نماز سے۔ یعنی بعض مفسرین نے لکھا ہے اس صبر سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور نماز سے مراد امیر المومنین علی بن ابی طالب ہے۔ اگر اس معنی میں کیا جائے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اے صاحبان ایمان، تم مدد طلب کرو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور امیر المومنین علی بن ابی طالب سے۔ اور اس کا دوسرا معنی کیا جائے، صبر کا جو مفسرین لکھا ہے معنی ہے صبر یعنی روزہ، یعنی تمہیں کوئی پریشانی ہو تم منت مانو، نظر کرو روزے، جس طرح رحمت اللہ عالمین نے جب حسنین شریفین مریض ہوئے تھے تو انہوں نے روزے منت ماننے کے بعد 3 روزے رکھے، حتیٰ کہ سورہ دہر جو نازل ہوئی، اور وہ جو سائل بن کر آتا تھا، کبھی اسیر بن کر آتا تھا، کبھی فقیر بن کر آتا تھا، تو تمام کی تمام روٹیاں دی گئی ان کو، تو اللہ نے اس منت کے بدلے میں سورہ دہر کو نازل کرنا الی آخر ہی کہ منت مانگے، اور اسی ذریعے اللہ کی یہ مدد ہے کہ روزہ رکھنا، منت ماننا، کوئی پریشانی ہو تو اللہ نے جو قرآن میں طریقہ بیان کیا ہے وہ آپ روزے رکھیں۔ پھر دوسرا ہے نماز، اگر پریشانی ہے، حاجت ہے، تو 2 رکعت نماز جو ہے منت مانے تو اللہ اس کی وہ حاجت کو پوری کرتا ہے، جب پوری ہو جائے تو اس پر اس نماز کا ادا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔
الی آخری ہم اسی ضمن میں گفتگو کر رہے تھے کہ کوئی ایسی نمازیں ہیں جن کے پڑھنے سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، جن کی جو نمازیں پڑھی جائیں تو ان کی حاجات کو پورا کیا جاتا ہے۔ تو میں 2 نمازیں بیان کر چکا ہوں، ایک نماز جعفر طیار اور دوسری نماز حبیب کبریا، نماز رحمت للعالمین، نماز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ایک اور نماز ہے جس کے متعلق امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے، جس کے نقل کرنے والے سید ابن طوس اور شیخ صدوق علیہ رحمہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان کی حاجت روائی نہ ہو رہی ہو اور وہ گناہوں میں اس طرح دھنس چکا ہو کہ اسے کوئی امید باقی نہ ہو، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اس لیے ایک وظیفہ ہے جو وظیفہ امیر المومنین علی بن ابی طالب نے ادا کیا ہے۔ علی بن ابی طالب نے 4 رکعت نماز پڑھی ہے۔ اب وہ جو نماز ہے وہ امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ منسوب ہے، تو شیخ صدوق علیہ رحمہ اور سید ابن طاؤس نے اس نماز کو ذکر کیا ہے کہ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ جو میرے جد امجد امیر المومنین کی نماز کو پڑھے 4 رکعت کو، وہ ایسے ہے جیسے دنیا میں آج پیدا ہوا ہے، کہ یعنی اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہے، اور جو اس کی حاجت ہوگی وہ اللہ اس کی حاجت کو پورا کرے گا۔ تو وہ 4 رکعت نماز ہے، اس کے پڑھنے کا طریقہ اس طرح ہے کہ الحمد کے بعد ہر رکعت میں 50 دفعہ سورہ توحید یعنی قل هو اللہ احد پڑھے۔ باقی صبح کی طرح نماز پڑھنی ہے، 2 کر کے پڑھنی ہے۔ اور جب انسان یہ نماز پڑھتا ہے تو وہ ایسے ہے جیسے دنیا میں آج آیا ہے، آج اس کی والدہ نے اسے جنا ہے، اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں رہتے۔ اور پھر فرمایا جو اس کی حاجت ہوگی وہ اللہ تعالیٰ اس کی اسی روز اسی دن اس کی حاجت اللہ پوری کرے گا۔ ہاں، اس کے بعد ایک تسبیح ہے جو تسبیح امیر المومنین کے ساتھ منسوب ہے، وہ مفاتیح الجنان جو اعمال ہیں روز جمعہ کے، اس میں مذکور ہے جب یہ نماز ختم کر لے اس کے بعد انسان اس تسبیح کو پڑھے، اور تسبیح کو پڑھنے کے بعد ایک صفحے کی دعا ہے، اس دعا کو پڑھے تو اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا مانگے تو اللہ اس کی دعا کو مستجاب کرتا ہے۔ اور ہماری دعا ہے محمد و آل محمد کے خالق محمد و آل محمد کے صدقے میں ہر پریشان مومن کی پریشانی کو دور فرمائے، اور ہر مریض کو مالک صحت عطا فرمائے۔ جو مومن بے اولاد ہیں مالک ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائے، اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہماری آنکھوں کو مولا کے ظہور کے ساتھ ٹھنڈک پہنچائے۔ والحمد للہ رب العالمین۔